میں اپنے پیارے دوست عطاء الرحمان صاحب جو مقیم سویڈن ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کے فضائل کے حوالے سے ہمارے سامعین کے سامنے چند گزارشات رکھیں۔ جزاک اللہ۔ عطاء صاحب آپ کا شاید مائک میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کر لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے بہترین بیان ایک ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی کتاب کی صورت میں اتارا ہے، جس سے ان لوگوں کی جلدیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں لرزنے لگتی ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہوئے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پروگرام کے آغاز میں تعارف کے طور پہ جو بات پیش کی گئی، اسی حوالے سے میری کچھ گزارشات ہیں جو قرآن کریم کے متعلق ہیں کہ قرآن کریم اپنے اندر وہ خصوصیات رکھتا ہے کہ اگر ان خصوصیات کو ہم اپنے سامنے رکھ کر قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے لگ پڑیں تو وہی انقلاب جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ کے نتیجے میں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجہ میں عرب اور ساری دنیا میں پیدا ہوا تھا، آج وہی انقلاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو اس دور میں یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اس پیشگوئی کہ جس میں یہ ذکر تھا کہ قرآن
دنیا سے اٹھ جائے گا اور پھر فارسی النسل لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ فارسی النسل لوگوں میں سے ایک شخص آئے گا جو قرآن کو دوبارہ دنیا میں لائے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کے ذریعے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کے ذریعے قرآن کریم کی جو خدمت جماعت کو حاصل ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی مخالف سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدمت قرآن کے میدان میں اتنا آگے نکل گئی ہے، اتنا آگے نکل گئی ہے کہ آج صرف جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے بے شمار زبانوں میں اپنی کم مائیگی کے باوجود، اپنی کمی سرمایہ کے باوجود، محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کے نتیجے میں قرآن کریم کی تعلیمات کو بھی اور قرآن کریم کے نسخہ کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے ساری دنیا میں پہنچانے کا جو عزم اور جو ارادہ اور جو بیڑا اٹھایا ہے، سوچیں ذرا کہ دنیا میں اس وقت کتنی حکومتیں ہیں جو اسلام کی حکومتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، جو مسلمانوں کی حکومتیں اپنے آپ کو کہتی ہیں، اور ان کے پاس سرمایہ کی اس قدر بہتات ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے علاقوں کو، اپنے ممالک کو سونے کی اور ہیرے کی اینٹوں سے بھی سجانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی، اور یہ توفیق قرآن کریم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی یہ توفیق مل رہی ہے تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ کو۔ تو میں اس تمہید کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنے کلام پر مشتمل جو کامل ترین، مکمل ترین لاہ عمل اور اعلیٰ ترین نسخہ کیمیا تجویز فرمایا، اس کو ہم قرآن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا نام ہم نہیں دیتے، یہ قرآن کا نام جس کا یہ کلام ہے اسی نے ہی اس کو قرآن کا نام دیا۔ لفظ قرآن کے معنی ہے پڑھی جانے والی چیز۔ ان معنوں کی روح سے قرآن کا یہ مفہوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے، ایک دوسرے مفہوم میں قرآن کے معنی یہ بنتے ہیں کہ وہ کتاب جو کثرت کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔
مشہور مستشرق فلپ کے ہتی اس حقیقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں نصرانیوں کی تعداد مسلمانوں سے قریباً 2 گنا ہے، لیکن اس کے باوجود وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں صرف قرآن کریم ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. بظاہر قرآن کریم عربی زبان کے الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ان گنت بے مثل اور بے نظیر خصوصیات کی حامل کتاب ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں حقائق و معارف کے سمندر موجزن ہیں. یہ دلوں کو بیدار اور متحرک کرنے کی بے پناہ قوت رکھتا ہے. اس کی خوشخبریاں سکون اور اطمینان کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی وعیدیں قلوب میں لرزاہٹ پیدا کرتی ہیں. اس کی معجزانہ تاثیریں سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچ لانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. قرآن کریم کائنات کے خالق و مالک، علیم و خبیر خدا کا افضل اور کامل ترین پیغام ہے، جو اس نے کائنات میں سے اپنے سب سے محبوب ترین بندے، افضل الرسل، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے معزز ترین فرشتوں کے سردار روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ نازل فرمایا. قرآن کریم کا نزول افضل ترین مہینے سید الشہور رمضان المبارک کی افضل ترین رات لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں میں ہوا. لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینوں، جو ایک انسان کی اوسط عمر سے بھی زیادہ عرصہ بنتا ہے، سے بھی بڑھ کر قرار دیا ہے. قرآن کریم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کا نزول عربی زبان میں ہوا، جو دنیا کی تمام زبانوں میں سے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے افضل ترین ہے اور ام الالسنہ یعنی زبانوں کی ماں کہلاتی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق، اشرف المخلوق انسانوں اور افضل ترین امت محمدیہ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوا، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی یا شک و شبے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں انسانی ضرورت کی ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور جس کے پڑھنے اور سننے پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام صفات قرآنیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل صفات قرآن کریم کے غور سے پڑھو اور پھر انصافاً خود ہی کہو کہ کیا مناسب ہے کہ اس کلام کو چھوڑ کر کوئی اور ہادی یا حکم مقرر کیا جائے. اور وہ آیات یہ ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بنی اسرائیل آیت نمبر 10.
ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، الانبیاء آیت نمبر 107۔ وَإِنَّهُ لَتَذْکِرَةٌ لِلْمُتَّقِینَ، الحاقہ 49۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیقین، الحاقہ 52۔ حکمت بالغۃ، القمر آیت نمبر 6۔ تبیانا لکل شیء، النحل آیت نمبر 90۔ نور علی نور، النور آیت نمبر 36۔ شفاء لما فی الصدور، یونس آیت نمبر 58۔ الرحمن علم القرآن، رحمان آیت نمبر 2 اور 3۔ انزل الکتاب بالحق والمیزان، شورا آیت نمبر 18۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، البقرہ آیت نمبر 186۔ انہ لقول فصل، الطارق آیت نمبر 14۔ لا ریب فیہ، البقرہ آیت نمبر 3۔ وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، النحل آیت نمبر 65۔ فیہا کتب قیمہ، البینہ آیت نمبر 4۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، حامیم سجدہ آیت نمبر 43۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، الجاثیہ آیت نمبر 21۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، جاثیہ آیت نمبر 7۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، یونس آیت نمبر 59۔ یعنی یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو نہایت سیدھی راہ ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو پرستار ہیں حقیقی پرستش کی تعلیم ہے، اور یہ ان کے لیے جو متقی ہیں کمالات تقوی کے یاد دلانے والا ہے۔ یہ حکمت ہے جو کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور یہ یقینی سچائی ہے، اور اس میں ہر یک چیز کا بیان ہے۔ یہ نور علی نور، اور سینوں کو شفا بخشنے والا ہے۔ رحمان نے قرآن کو سکھلایا، ایسی کتاب نازل کی جو اپنی ذات میں حق ہے، اور حق کے وزن کرنے کے لیے ایک ترازو ہے۔ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اجمالی ہدایتوں کی اس میں تشریح ہے، اور وہ اپنے دلائل کے ساتھ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اور وہ قول فصل ہے اور شک اور شبہ سے خالی ہے۔ ہم نے اس کو اس لیے تجھ پر اتارا ہے کہ تا امور متنازعہ فیہ کا اس سے فیصلہ کر دیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان تیار کر دیں۔ اس میں وہ تمام صداقتیں موجود ہیں جو پہلی کتابوں میں متفرق اور پراگندہ طور پر موجود تھیں۔ ایک ذرہ باطل کا اس میں دخل نہیں، نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے۔ یہ لوگوں کے لیے روشن دلیلیں ہیں، اور جو یقین لانے والے ہوں ان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ سو ایسی کون سی حدیث ہے جس پر تم اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر ایمان لاؤ گے؟ ان کو کہہ دے کہ خدائے تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ قرآن ایک بیش قیمت مال ہے، سو اس کو تم خوشی سے قبول کرو، یہ ان مالوں سے اچھا ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ ازالہ اوہام حصہ 2۔ قرآن کریم کی ان صفات و خصوصیات پر ایک طائرانہ نظر ہی ایک انصاف پسند دل کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ قرآن کریم انسانی ضرورتوں میں ہر طرح کی کامل
اور واضح رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اور دوسری کوئی تعلیم اس کا سامنا کرنے کی تاب نہیں رکھتی، اور اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر اس کا حق تھا کہ وہ اپنے تمام مخالفین کو اپنے مقابلے کی دعوت دیتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کا کلام اس قدر خوبیوں کا مجموعہ ہے جو پہلی کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی ہیں، یعنی کیا بے اعتبار فصاحت و بلاغت، کیا بے اعتبار مضامین، کیا بے اعتبار تعلیم، کیا بے اعتبار کمالات تعلیم، کیا بے اعتبار ثمرات تعلیم، غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیش گوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں، غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، قرآن شریف کا اپنی کلام میں بے مثل و مانند ہونا صرف عقلی دلائل میں محصور نہیں بلکہ زمانہ دراز کا تجربہ صحیحہ بھی اس کا مؤید اور مصدق ہے، کیونکہ باوجود اس کے کہ قرآن شریف برابر 1300 برس سے اپنی تمام خوبیاں پیش کر کے حل میں معارض کا نکارہ بجا رہا ہے اور تمام دنیا کو بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ظاہری صورت اور باطنی خاص میں بے مثل و مانند ہے، اور کسی جن و انس کو اس کے مقابلہ یا معارضہ طاقت نہیں، مگر پھر بھی کسی متنفس نے اس کے مقابلہ پر دم نہیں مارا۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قرآن کریم میں یہ مثل کا مطالبہ 5 جگہ ہوا ہے، اور میرے نزدیک 5 جگہ میں اس کا مفہوم جدا جدا ہے۔ ایک تو اسی آیت میں، دوم سورہ یونس رکوع نمبر 4 میں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سوئم سورہ ہود رکوع نمبر 2 میں جہاں فرماتا ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ چہارم سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 10 میں وہاں آتا ہے، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پنجم سورہ طور رکوع نمبر 2 میں وہاں آیا ہے، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ در حقیقت یہ 5 مطالبے الگ الگ ہیں اور سب ایک ہی وقت میں قائم ہیں۔ کوئی مطالبہ کسی دوسرے مطالبہ کو منسوخ نہیں کرتا، اور سب غلطی اس امر سے لگی ہے کہ خیال کر لیا گیا ہے کہ جہاں جہاں مثل طلب کی گئی ہے وہاں صرف فصیح عربی کی مثل طلب کی گئی ہے، اور سب آیتوں میں ایک ہی مطالبہ ہے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ان 5 صورتوں میں ایک ہی مطالبہ نہیں بلکہ مختلف مطالبے ہیں، اور ہر مطالبہ کے مناسب حال پورے قرآن یا بعض قرآن کی مثل طلب کی گئی ہے۔
اوپر کی تشریح سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ مثل کا مطالبہ اپنی صورتوں تک محدود ہے، انہی صورتوں تک محدود ہے جن میں اس دعویٰ کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ گو ایک جگہ سارے قرآن کی مثل لانے کا، ایک جگہ 10 صورتوں کی مثل لانے کا، اور ایک جگہ اس دعویٰ کی مثل لانے کا مطالبہ ہے جو سورہ طٰہٰ کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، اور سورہ یونس کا مطالبہ بھی اسی مضمون کے متعلق ہے جو سورہ یونس میں بیان ہوا ہے۔ مگر سورہ بقرہ کا مطالبہ عام ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے شروع میں جو مضمون ہے وہ ساری صورتوں میں مشترک ہے۔ قرآن کریم کی ہر ایک صورت گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں کو پورا کرنے والی ہے، اسی طرح سب کی سب صورتیں ریب والی تعلیم سے پاک ہیں اور سب ہی ہدی للمتقین ہیں۔ بس اس صورت میں جو مطالبہ ہے وہ باقی ساری صورتوں کے متعلق بھی ہے، اور کسی ایک صورت کی مثل بھی اگر کوئی ان شرائط کے مطابق لے آئے جو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان ہوئی ہیں اور جو سب صورتوں میں پائی جاتی ہیں، تو وہ قرآنی دعویٰ کو غلط ثابت کرنے والا ہوگا، مگر ایسی مثل لانی ناممکن ہے، اور جو شخص ایسی کوشش بھی کرے گا منہ کی کھائے گا۔ تفسیر کبیر۔ قرآن کریم اپنی ان وجوہ بے نظیری کے باعث دنیا بھر کی الہامی و غیر الہامی کتابوں کے مقابلہ میں عظمت و رفعت کے بلند ترین مینار پر کھڑا نظر آتا ہے، اور اگر اس کا نام قرآن نہ بھی ہوتا اور لفظ قرآن میں کثرت سے پڑھے جانے کی پیشگوئی کا مفہوم و معنی بھی شامل نہ ہوتا، تب بھی یہی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوتی۔ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو قدم قدم پر دعوت فکر دیتا ہے، ماحول میں پھیلی ہوئی چیزوں کی مثالیں دے دے کر افلا یشعرون، افلا تعقلون اور افلا یتدبرون کے الفاظ میں عقل و شعور کو جھنجھوڑتا ہے اور صراط مستقیم اور دائمی کامیابی و کامرانی کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارا فرض اولین ہے کہ ہم قرآن کریم کے اس پیغام کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے سنیں، اس تعلیم سے چمٹ جائیں، اسے مضبوطی سے تھام لیں اور اسے دوسری ہر چیز پر مقدم جانیں، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کے بعد ہر خیر اور ہر عزت اس سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی قرآنی تعلیم حاصل کرنے اور اسے اپنانے کے حوالے سے فرماتے ہیں، ہر احمدی مرد اور احمدی عورت، ہر احمدی بچہ، ہر احمدی جوان اور ہر احمدی بوڑھا پہلے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرے، قرآن کریم سیکھے، قرآن پڑھے اور قرآن کے معارف سے اپنا سینہ و دل بھر لے اور معمور کر لے، ایک نور مجسم بن جائے، قرآن کریم میں ایسا محو ہو جائے، قرآن کریم میں ایسا گم ہو جائے، قرآن کریم میں ایسا فنا ہو جائے کہ دیکھنے والوں کو اس کے وجود میں قرآن کریم کا ہی نور نظر آئے، اور پھر ایک معلم اور استاد کی حیثیت سے تمام دنیا کے سینوں کو انوار قرآنی سے منور کرنے میں ہمہ مشغول ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں، اے خدا تو اپنے فضل سے ایسا ہی کر کہ تیرے فضل کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ اے زمین و آسمان کے نور، تو ایسے حالات پیدا کر دے کہ دنیا کا مشرق بھی اور دنیا کا مغرب بھی، دنیا کا جنوب بھی اور دنیا کا شمال بھی نور قرآن سے بھر جائے اور سب شیطانی اندھیرے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ واقعتاً اور حقیقتاً خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآنی انوار میں ایسے گم ہو جائیں کہ سوائے
कुरान अनवार कुरानी के हमारे वजूद में और कोई चीज नजर ना आए। आमीन। हमारे प्यारे आका हजरत खलीफतुल मसीह अल खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज फरमाते हैं, हर एक अपना अपना जायजा ले और देखे कि हकीकत में वो कुरान को इज्जत देता है, क्योंकि अब आसमान पर वही इज्जत पाएगा जो कुरान को इज्जत देगा। और कुरान को इज्जत देना यही है कि उसके सब हुक्मों पर अमल किया जाए। कुरान की इज्जत ये नहीं है कि जिस तरह बाज लोग शेल्फों में अपने घरों में खूबसूरत कपड़ों में लपेटकर कुरान करीम रख लेते हैं और सुबह उठकर माथे से लगाकर प्यार कर लिया और काफी हो गया और जो बरकतें हासिल होनी थी हो गईं। ये तो खुदा की किताब से मजाक करने वाली बात है। दुनिया के कामों के लिए तो वक्त होता है, लेकिन समझना तो एक तरफ रहा, इतना वक्त भी नहीं होता कि एक दो रुकू तिलावत ही कर सकें। कुरान करीम पढ़ने और इस पर अमल करने के नतीजे में मिलने वाले इनाम और हासिल होने वाली इज्जत की पेशगोई करते हुए हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम इस अल किताब पर अमल करने वाले होगे, अगर तुम इसके अहकाम की इताअत करने वाले होगे, तो अल्लाह जो अजीज है तो तुम्हें इज्जत के ऐसे मकाम पर खड़ा करेगा कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला ना कर सकेगी। अगर तुम्हारी तरक्की के सामने हिमालय पहाड़ भी हायल होंगे तो वो पाश पाश कर दिए जाएंगे। इन हवाला जात में और जो बातें खुसूसियात के हवाले से मैंने कुरान करीम की आपके सामने कुछ अर्ज की, इस हवाले से हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम का एक इक्तबास जिसको हुजूर ने कुरान करीम का मोजज़ा के तौर पे बयान फरमाया है, आपके सामने रखना चाहता हूं। हुजूर फरमाते हैं, दूसरा मोजज़ा कुरान शरीफ का जो हमारे लिए हुक्म मशहूदो महसूस का रखता है, वो अजीबो गरीब तब्दीलियां हैं जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेबरकत पैरवी कुरान शरीफ व असर सोहबत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर में आई। जब हम इस बात को देखते हैं कि वो लोग मुशर्रफ बा इस्लाम होने से पहले कैसे और किस तरीक और आदत के आदमी थे, और फिर बाद शरफ सोहबत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्तबाए कुरान शरीफ किस रंग में आ गए और कैसे अखलाक में, अकायद में, चलन में, गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में और अपनी जमी आदात में खबीस हालत से मुंतकिल होकर नहायत तैयब और पाक हालत में दाखिल किए गए। तो हमें इस तासीर अजीम को देखकर, जिसने उनके जंग खुर्दा वजूदों को एक अजीब ताजगी और रोशनी और चमक बख्श दी थी, इकरार करना पड़ता है कि ये तसर्रुफ एक खारिक के आदत तसर्रुफ था जो खास खुदा ताला के हाथ ने किया। कुरान शरीफ में खुदा ताला फरमाता है कि मैंने उनको मुर्दा पाया और जिंदा किया और जहन्नम के गड्ढे में गिरते देखा तो इस हौलनाक हालत से छुड़ाया, बीमार पाया और उन्हें अच्छा किया, अंधेरे में पाया उन्हें रोशनी बख्शी। और खुदा ताला ने इस एजाज के दिखलाने के लिए कुरान शरीफ में एक तरफ अरबों के लोगों की वो खराब हालतें लिखी हैं जो इस्लाम से पहले वो रखते थे, और दूसरी तरफ उनके वो पाक हालात बयान फरमाए हैं कि इस्लाम लाने के बाद उनमें पैदा हो गए थे कि ता जो शख्स
उन पहले हालात को देखे जो कुफर के जमाना में थे और फिर मुकाबिल इसके वो हालत पड़े जो इस्लाम लाने के बाद ज़हूर पजीर हो गई, तो इन दोनों तौर के सवाने पर मुतले होने से बेयकीने कामिल समझ लेवेगा कि ये तब्दीली एक खारिक आदत तब्दीली है जिसे मोजज़ा कहना चाहिए। इसी हवाले से हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक इक्तबास अहबाब की खिदमत में पेश करता हूं, जिसमें हुजूर ने कुरान करीम के शिफा बख्श नुस्खे के कमालात बयान फरमाए हैं। हुजूर फरमाते हैं, अरब जाहिल थे, वहशी थे, खुदा से दूर थे, महकूम न थे तो हाकिम भी न थे, मगर जब उन्होंने कुरान करीम का शिफा बख्श नुस्खा इस्तेमाल किया तो वही जाहिल दुनिया के उस्ताद और मुअल्लिम बने, वही वहशी मुतमद्दन दुनिया के पेशरो और तहजीबो शाइस्तगी के चश्मे कहलाए, वो खुदा से दूर कहलाने वाले खुदा परस्त और खुदा में होकर दुनिया पर जाहिर हुए। वो जो हुकूमत के नाम से भी नावाकिफ थे, दुनिया भर के मुजफ्फर व मंसूर और फातेह कहलाए। गर्ज कुछ न थे, सब कुछ हो गए, मगर सवाल यही है क्यों कर? इसी कुरान करीम की बदौलत, इसी दस्तूरुल अमल की रहबरी से बस 1300 बरस का एक मुजर्रब नुस्खा मौजूद है जो इस कौम ने इस्तेमाल किया, जिसमें कोई खूबी न थी और खूबियों की वारिस और नेकियों की मां बनी। हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हवाले से फरमाते हैं, तासीरात कुरान के हवाले से, कि कुरान करीम में ये तासीर है कि इसकी कोई सूरत भी आदमी पढ़े, उसके दिल में आला से आला रूहानी तासीरात पैदा होने लगेंगी। गोया बजाय शकूक पैदा करने के वो शकूक को कता कर देता है और लोगों को ऐसे मकामात तक पहुंचा देता है कि वहां शक बाकी ही नहीं रहता। और ये ताल्लुक बिल्ला का मकाम है। ये मकाम सिर्फ कुरान करीम की तिलावत से हासिल होता है, दूसरा कोई कलाम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और कुरान करीम की हर एक सूरत इन रूहानी तासीरात में ऐसी बेमिसल है कि कोई और कलाम इसके मुकाबला में ठहर नहीं सकता। आखिर में हजरत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अजीज का एक इक्तबास पेश करके इजाजत चाहूंगा। हुजूर फरमाते हैं, हमें चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत करते हुए तमाम अवामिरो नवाही को सामने रखें, यानी कुरान करीम ने जो हुक्म दिए हैं कि इन बातों पर अमल करो, और नवाही उनको कहते हैं कि जिन बातों से कुरान करीम ने रोका है कि ये काम नहीं करने। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि हमें चाहिए कि कुरान करीम की तिलावत करते हुए तमाम अवामिरो नवाही को सामने रखें और इस तालीम के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, इसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। तभी हम रूहानी और जिस्मानी शिफा पाने वाले होंगे और कुरान करीम हमारे लिए हदायत रहमत का बायस होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अजीमुशान पाक और तैयब कर देने वाली किताब को पढ़ने, समझने, गौर करने और फिर इसकी तालीमात पर अमल करके और उसके बाद दुनिया में इस कुरानी नूर को फैलाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम जो इस वक्त शैतान के साथ आखिरी जंग में लगे हुए हैं, कुरान करीम की बरकत से और कुरान करीम का हथियार हाथ में लेकर हम शैतान के हर हमले को
नाकाम और नामुराद कर देने वाले हों और कुरान के नूर को सारी दुनिया में फैलाने वाले हों और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को सारी दुनिया के झंडों से बुलंद तर लहराने वाले हों। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।